جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز جتنا ہے. سبحان اللہ. 40 سے اوپر نشانیاں ایسی بیان کی ہیں جو روئے زمین کے کسی اور خطے میں نہیں ملتی، جو صرف اور صرف مکہ میں اور بیت اللہ کے آس پاس دکھائی دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس میں نماز پڑھی گویا اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے اللہ زندگی بھر کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. رجع کیوم ولدتہ امہ، انسان جب حج کر کے واپس پلٹتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے یہ اپنی ماں کی پیٹ سے آج ہی دنیا میں آیا ہے. سب سے پہلے اس کعبہ کو تعمیر کرنے والے فرشتے تھے، دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کرنے والے سیدنا آدم علیہ السلام تھے، تیسری مرتبہ اس کی تعمیر کرنے والے حضرت شیس حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. قریش کے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے فتنے کا ڈر نہ ہوتا، میں اس بیت اللہ کو گرا کے دوبارہ اسی طرز پہ بناتا جس طرز پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا قیامت کے روز اللہ اس کو 2 آنکھیں دیں گے حجر اسود کو، اور اللہ اس کو زبان دیں گے، یہ بول کے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا. حدیث میں آتا ہے اس کا رنگ بالکل سفید تھا، گناہوں کے سبب اس کا رنگ سیاہ ہو گئے. جب لباس ختم ہو جاتے تو باقی لوگوں سے کہتے ننگے ہو کے طواف کرو. غیر محرموں کو اپنا محرم شو کر کے یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے حیثیت دی، طاقت دی، استطاعت دی، اور کسی جابر بادشاہ کا ڈر نہیں تھا، مریض نہیں تھا، یہ آدمی اس کے باوجود حج کرنے نہیں جاتا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں یہ آدمی یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. سعید بن جبیر نے کہا اگر میرے ہمسائے کا پتہ چلے اس پہ حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، مجھے پتہ چلے یہ آدمی مر گیا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ سوچ کے اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ اس کو بھی اپنی توفیق سے حج یا عمرہ کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بے شک سب سے پہلا کر جو انسانیت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ شہر یعنی مکہ شہر میں ہے، جو بابرکت بھی ہے، ہدایت کا ذریعہ بھی ہے تمام کے تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے. اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کھلم کھلا نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، اور اللہ کے لیے انسانوں پر اس کے گھر کا سفر کرنا یعنی حج کرنا لازم کر دیا گیا ہے جو شخص طاقت رکھتا ہو. اور جو شخص کفر کرے یعنی حج نہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اشہر الحرم 4 حرمت والے مہینے عرب جن کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، جن میں لڑائی جھگڑا فساد کرنا اس سے رک جایا کرتے تھے، ان میں سے 3 مہینے مسلسل حج کے احترام میں حجاج کرام جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتے تھے ان کے احترام میں اپنی جنگوں کو لڑائیوں کو روک دیتے تھے. 1 مہینہ حج سے پہلے کا اور 1 مہینہ حج کے بعد واپس اپنے گھروں تک جانے کے لیے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور سال کے بیچ میں 1 مہینہ چھوٹے حج کے لیے جس کو ہم عمرہ کہتے ہیں، اس کو حج اصغر بھی کہا گیا ہے. بیت اللہ کی زیارت کے لیے سال کے بیچ میں رجب کا مہینہ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، اس مہینے میں بھی لڑائی روک دیا کرتے تھے. یہ 4 مہینے حرمت والے جن کے احترام میں وہ صرف اور صرف وجہ کیا تھی کہ وہ بیت اللہ کے احترام میں، اللہ کے گھر کی
احترام میں، شان میں جو حجاج جانا چاہتے ہیں اپنی لڑائیوں کو روک لیتے تھے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ مفسرین نے اور صحابہ کرام نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے یہ حج کے معروف مہینے جن میں حج کا سفر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العزت کا روئے زمین پہ بنایا گیا وہ بکہ شہر میں ہے۔ مکہ ہی کا ایک نام بکہ قرآن میں بیان ہوا ہے، سب سے پہلا گھر۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے بیت اللہ کی بنیادوں کو دوبارہ سے بلند کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے اے رب ہمارے ہم سے اس نیکی کو قبول فرما۔ لیکن کیا سب سے پہلی مرتبہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا؟ تو اخبار مکہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اگر ہم تاریخ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی جو تعمیر کر رہے تھے یہ چوتھی مرتبہ تھی۔ اس سے پہلے 3 بار کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی۔ مکہ کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، امام ازرقی نے، امام فاقہی نے کتابیں لکھی عربی میں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کعبہ کو تعمیر کرنے والے فرشتے تھے، دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کرنے والے سیدنا آدم علیہ السلام تھے، تیسری مرتبہ اس کی تعمیر کرنے والے حضرت شیس، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی واضح کرتی ہے القواعد، قاعدہ بنیادوں کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا نورانی قاعدہ، تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے یہ بنیادیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب بنیادوں سے بلند کر رہے تھے، معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے بنیادیں ان کا کوئی نہ کوئی وجود تھا۔ بہرحال ایک موقف یہ ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بنانے والے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، یہ بھی ایک موقف ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ یقیناً آج کی طرح عمارت نما بیت اللہ کی وہ عمارت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تھا اس کی چھت نہیں تھی، پتھروں کو جوڑ دیا۔ جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے چلے گئے، ہر معاشرے میں بیت اللہ کی عمارت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش جاری رہی۔ عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا، پھر جس خاندان میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، بنو جرم قبیلہ، انہوں نے 6ٹھی بار اس کو تعمیر کیا۔ 7ویں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے تعمیر کیا، اور نبی رحمت علیہ السلام کی جس وقت عمر مبارک 35 سال تھی، معروف سیرت کا واقعہ ہے، اس وقت کعبہ کی تعمیر 8ویں مرتبہ ہوئی تھی، جس وقت حجر اسود کو رکھنے کا تنازع پیش آیا۔ 4 دن تک یہ تنازع جاری رہا کہ حجر اسود کس نے رکھنا ہے۔ سرداران نے، ان کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی سب سے پہلا آنے والا آدمی فلاں دروازے سے داخل ہو، کوئی بھی صاحب آئیں، وہ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو اپنے حق میں قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ساتھ ہی قریش مکہ نے کہا حاصل امین و رضی نہ ہو، یہی وہ امین ہے جس پہ ہم راضی ہو گئے۔ یہ 8ویں مرتبہ تعمیر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، آپ نے فرمایا تھا اے عائشہ، اگر تیری قوم کا دین نیا نہ ہوتا، یعنی مجھے قریش کے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے فتنے کا ڈر نہ ہوتا، میں اس بیت اللہ کو گرا کے دوبارہ اسی طرز پہ بناتا جس طرز پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ قریش مکہ نے
جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو قریش نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اس اللہ کے گھر بنانے میں کوئی آدمی حرام کا پیسہ نہ دے. اللہ اکبر. کوئی آدمی حرام کمائی نہ دے، اور جتنا کسی کے پاس پیسہ ہے حلال کمائی سے وہ دے. اب وہ تعمیر جاری تھی کہ ان کے پیسے حلال کمائی والے ختم ہو گئے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنا تھی اس سے یہ اللہ کا گھر چھوٹا رہ گیا. یہ حتیم کا مقام جو آپ دیکھتے ہیں، اگر بیت اللہ سامنے ہو، دروازے کی طرف دیکھ رہے ہوں تو دائیں طرف ایک چھوٹی سی دیوار ہے، اس ایریے کو حتیم کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس میں نماز پڑھی گویا اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. تو آپ سمجھیے اس کی فضیلت کیوں ہے، کیونکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. قریش نے اس کی تعمیر کرتے ہوئے اس کو اس لیے باہر چھوڑ دیا کہ پیسے کم پڑ گئے، تو انہوں نے کہا ایک چھوٹی عمارت بنا لی جائے، جب پیسے ہوں گے تو ہم بعد میں اس کو شامل کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کعبہ کو گرا کے دوبارہ اسی تعمیر پہ بنا دوں، یعنی حتیم کو شامل کر دوں، اور بیت اللہ کے 2 دروازے رکھوں، دونوں زمین پہ رکھوں، ایک طرف سے زائرین داخل ہوں، دوسری طرف سے نکل جائیں، اور حتیم کو شامل کر دوں. لیکن آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں پہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں، حکمت آڑے آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اسی حالت میں رہنے دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کا جب خلافت کا وقت ہوا، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ جان سے یہ حدیث سن رکھی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ کعبہ کو، بیت اللہ کو گرایا اور اسی طرز پہ بنا دیا جس طرح جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا میں ایسے بناؤں گا، یعنی 2 دروازے رکھے. قریش نے اس کا دروازہ اس لیے بلند رکھا تھا کہ جس کو ہم چاہیں گے وہ اس میں داخل ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے میں یہ دروازے زمین کے برابر کر دوں تاکہ ہر اللہ والا جو اس کی زیارت کرنا چاہے وہ آئے اور دوسرے دروازے سے نکل جائے. اب اس خواب کو جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو اس طرز پہ بنا دیا. عبد الملک بن مروان کا جب وقت آیا تو عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کو گرا کے اسی طرز پہ دوبارہ بنا دیا جس طرز پہ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی، تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ حدیث نہیں ہے. صحیح روایت صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب ان کو بتایا گیا خانہ کعبہ کے اندر کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا اگر مجھے اس حدیث کا پہلے پتہ چل جاتا میں کبھی دوبارہ اس کو نہ گراتا، اس کو ویسے رہنے دیتا جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا. بہرحال پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں دوبارہ پھر انہوں نے سوچا کہ جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر دی جائے. تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک دیا کہ اب آپ اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کریں، جو بھی حکمران آئے گا وہ اپنی من مانی کے ساتھ اس کی توڑ پھوڑ کراتا رہے گا، اب اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں. اور پھر ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے سلطنت عثمانیہ میں ایک آدھی بار جب بہت زیادہ اس کی کوئی دیوار ٹوٹ گئی تو دوبارہ جزوی طور پہ اس کی تعمیر ہوئی. تو یہ اللہ کا پہلا گھر جو اس روئے زمین پہ بنایا گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ شہر میں ہے، کیسا گھر ہے؟ مبارکن، یہ بابرکت گھر ہے. وہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے انسانوں کی ہدایت وابستہ ہے تو اس گھر کے ساتھ. سب سے پہلا گھر جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز جتنا ہے. سبحان اللہ، ایک نماز کا ثواب پوری روئے زمین پہ کوئی اور مسجد ایسی نہیں ہے، کوئی اور خطہ ایسا نہیں ہے جس کے ارد گرد مسلمان جا کے طواف کرتے ہوں. یہ واحد سرزمین ہے، واحد شہر ہے مکہ مکرمہ کا، واحد مسجد ہے مسجد حرام جس کے سینٹر میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا. فیہ آیات بینات،
اس میں بڑی بڑی کھلم کھلا نشانی ہیں۔ مکہ کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی 40 سے اوپر نشانیاں ایسی بیان کی ہیں جو روئے زمین کے کسی اور خطے میں نہیں ملتی، جو صرف اور صرف مکہ میں اور بیت اللہ کے آس پاس دکھائی دیتی ہیں۔ حج کے تمام مناسک یہ بھی بڑی بڑی نشانی ہیں۔ خود بیت اللہ کا تعمیر ہونا اس مقام پہ یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ حجر اسود کا نصب ہونا یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس بات پہ پریشان ہوئے۔ یاد رکھیے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ آپ انسانوں کو حج کے لیے ندا منادی لگا دیں، لیکن اس کا طریقہ کیا تھا؟ بہت ساری چیزیں اس میں جاہلانہ اور مشرکانہ بھی موجود تھی۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ عرب کے کچھ قبائل جن کے پاس اختیار تھا وہ اپنا لباس لوگوں کو رینٹ پہ دیا کرتے تھے، جب لباس ختم ہو جاتے تو باقی لوگوں سے کہتے ننگے ہو کے طواف کرو، اور بہت ساری انہوں نے بدعات شروع کر رکھی تھی۔ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، احرام پہن کے گھر سے نکلتے، اگر گھر میں کوئی کام پڑتا تو گھر کے دروازے سے آنے کی بجائے وہ دیواریں پھلانگ کے آتے تھے، جس کی اللہ نے قرآن میں نفی کی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی ان باتوں میں نہیں ہے کہ اگر تمہیں کام پڑ گیا، حاجت پیش آ گئی ہے تو اپنے گھر میں آنے کے لیے دیواریں پھلانگ کے آ رہے ہو۔ اصل نیکی تقوی ہے، تقوی تمہارے اندر کتنا ہے۔ تو حج کسی نہ کسی طرح سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس انداز میں قیامت تک کے لیے حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے چکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس میں غور و فکر کیا، کچھ سمجھ نہ آئی تو سوچا میں ایک پتھر نشانی کے طور پہ رکھ دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ کوئی پتھر آس پاس سے لے کے آؤ، میں ایک کونے پہ اس پتھر کو رکھ دوں۔ اسماعیل علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو دیکھا ایک پتھر میرے ابا جی نے بیت اللہ کی عمارت کے اندر نصب کر رکھے۔ پوچھا ابا جی یہ کہاں سے آیا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت جبریل امین عرش سے لے کے آسمانوں سے لے کے آئے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جنت سے آیا وہ پتھر ہے۔ مشرکین کے گناہوں کے سبب اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے اس کا رنگ بالکل سفید تھا، گناہوں کے سبب اس کا رنگ سیاہ ہو گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے اس کا استلام کیا ہوگا حج عمرہ کرتے وقت، جب بھی ایک چکر پورا ہوتا ہے تو حجر اسود کے پاس اگر ہوں تو اس کا بوسہ لینا، یا اس کو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لینا، یا رش زیادہ ہو دور سے اس کی سیدھ پہ آ کے اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کرنا، یہ استلام کے سارے صحیح اور مسنون طریقے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا قیامت کے روز اللہ اس کو 2 آنکھیں دیں گے حجر اسود کو، اور اللہ اس کو زبان دیں گے، یہ بول کے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، بڑی کھلم کھلا نشانیاں ہم نے اس اللہ کے گھر میں رکھ دی ہیں۔ آب زمزم کا واقعہ، سیدہ ہاجرہ کا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہ دوڑ لگانا، صفا اور مروہ کو وہاں پہ صحیح کرنا، حج اور عمرے کا حصہ بنا دینا، اور پھر بعد ازاں منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جانا، یہ سارے کے سارے جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بڑی بڑی نمایاں نشانیاں یہاں پہ رکھی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ایک اور خوبی اس گھر کی یہ بتائی کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد ایک بندہ مومن کی ویسے ہی اتنی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس گھر کا دیدار تو کروں۔ حج فرض نہ بھی ہوتا، جس کی اللہ رب العزت نے اتنی تعریفیں بیان کر دی اپنے گھر کی، تو اگلا ٹکڑا اللہ کی ذات اگر نہ بھی بیان کرتے تو ایک مسلمان کا اشتیاق ہوتا ہے میں اس گھر کو جا کے دیکھوں تو صحیح۔
جس سرزمین پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے، جہاں پہ 13 سال قرآن نازل ہوتا رہا، اور جہاں پہ بڑے بڑے انبیاء حج اور عمرہ کرنے آتے تھے، میں جا کے دیکھوں تو صحیح، لیکن اللہ نے ان تمام باتوں کے بعد حکم دے دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر اس آدمی پہ اس اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے جو طاقت رکھتے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے پہ چلنے کی طاقت رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے رسول یہ سبیل سے کیا مراد ہے، طاقت سے کیا مراد ہے اس رستے کی؟ آپ نے 2 چیزیں بیان کی تھی، ایک خرچ اور دوسری سواری۔ جس آدمی کے پاس خرچ ہے، آج کے دور میں ہماری سواریاں ویسی نہیں رہی، آج کے دور میں ٹکٹ خریدنا، وہاں تک کے جانا، اخراجات کرنا خاصا مہنگا ہو گیا، تو ہر دور کے حالات میں جس کے پاس اتنی گنجائش موجود ہو کہ وہ وہاں تک جا سکتا ہے، اس پہ حج زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہو جاتا۔ اور یاد رکھیے، کسی بیماری کے سبب یا حج فرض ہوا لیکن اس میں سستی کوئی آدمی کرتا رہا اور اسی حالت میں اس کا بلاوا آ جاتا ہے، وہ رخصت ہوتا ہے زندگی سے، تو اس سے حج ساقط نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں جا کے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی لیے فقہاء میں یہ اختلاف موجود ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد کیا فوری حج ادا کر لینا چاہیے یا کچھ رخصت ہے کہ تھوڑا سا آدمی ٹھہر کے رک کے کر لے۔ اکثر فقہاء کا یہ قول ہے کہ پہلی فرصت میں حج کو ادا کر لینا چاہیے، جو ہی حج فرض ہو، جو ہی اخراجات اتنے ہوں کہ انسان آسانی کے ساتھ قرض لیے بغیر وہ آسانی کے ساتھ بیت اللہ کا سفر کر سکتا ہے، اس کو حج کر لینا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کر لے پھر اس کو جلدی کر لینا چاہیے، پھر سستی میں نہ رہے، پھر بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، ملازم ہے تو اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار نہ کرے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیت کر لی ہے پہلی فرصت میں جلد اس کو حج کر لینا چاہیے۔ ممکن ہے آدمی آج صحت مند ہے، کل کو بیمار ہو جائے، آج اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے، کل اس کے پاس وہ چیز نہ رہے، آج حاجت مند نہیں ہے، کل حاجت مند ہو جائے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو فوری طور پہ حج کر لینا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے بہت سارے حجاج کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اکثر کو اگر دیکھیں 30 32 34 35 سال کی عمر میں حج کرنے نوجوانی کی عمر میں آتے ہیں۔ ہماری اکثریت کا حال یہ ہے، بہت ضعیف العمری میں حج کرنے جاتے ہیں۔ باہر کیف اللہ نے حج کو تو قبول کرنا ہے، لیکن وہ صحابیہ کا واقعہ اگر ذہن میں رکھوں جنہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول میرے باپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، میں اب سواری پہ بٹھاؤں تو بیٹھ نہیں سکتے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا جیسے بھی لاد کے لایا جاتا ہے لے کے آجو حج اسی سے کراؤ۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ان کو گھر میں آرام سے رہنے دو، اس کی جگہ پہ تم حج کرو۔ اس سے یہی ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مریض اتنا لاغر حالت میں ہو، اتنا بڑھاپے میں ہو کہ وہ نہیں چل کے جا سکتا، اس کے لیے مسئلہ ہے، تو ایسے مریض کو حج پہ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ جب اللہ نے رخصت موجود رکھی، اس رخصت سے شرعی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے فائدہ اٹھایا، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں حج بدل ہوئے۔ آپ نے ایک صحابی سے سنا جو تلبیہ پکار رہے تھے، اللہم لبیک عن شبرما، اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا وہ شبرما کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرما کی طرف سے حج بدل کرو۔ یہ بھی حج بدل کا ایک اور مسئلہ ہے
کہ جو حج بدل کرنے والا ہے کسی کی طرف سے پہلے اس نے اپنا حج کر رکھا ہو، جو عمرہ بدل کرنے والا ہے اس نے پہلے اپنا عمرہ کر رکھا ہو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بہت سارے مفسرین نے اس سے یہی مراد لیا ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا اور ایک بار عمرہ کرنا یہ لازم کیا گیا۔ تو جب حج کرنے جاتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پہ حج تمتع کیا جاتا ہے، جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عمرہ نہ بھی کرے، حج نہ بھی کرے، تو زندگی میں دوبارہ جانے کے لیے کوئی فرض حکم نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اللہ کی رحمت سے توفیق سے آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے تو یہ تو اللہ کے رسول نے حکم دی ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرے آگے پیچھے کیا کرو۔ یہ گناہوں کو اور فقیری کو ایسے دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ اس لوہے سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اس طرح حج عمرہ کرنے سے انسان کی فقیری کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ انسانی سوچ ہے نا، اور قرآن کہتا ہے اس سوچ کے پیچھے اصل میں شیطان ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کے چانس سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مال اللہ کی راہ میں دو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جیب سے مال خرچ کرو گے، حج عمرے پہ جاؤ گے، اس کی برکت سے اللہ تمہاری فقیری کو دور کر دے گا، فقیری بھی دور کرے گا، گناہ بھی دور کرے گا۔ تو اس کا انکار نہیں کر رہے، نفل حج عمرہ جتنے مرضی کو کریں، لیکن زندگی میں ایک بار کرنا اس کو لازم کیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اتنی توفیق، اللہ نے اس کو حالات اچھے دیے ہیں، حج پہ جا سکتا ہے، اس کو فوری طور پہ اپنے پلان میں حج کو شامل کرنا چاہیے۔ بس آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنا جائزہ لیجئے، کیا آج تک جن لوگوں نے حج نہیں کیا، آج تک کبھی شعوری طور پہ آپ نے ارادہ کیا اللہ مجھے توفیق دے، اللہ سے آپ نے دعا کی ہو اللہ میں اس فریضے کو ادا کروں؟ اب اسی حالت میں اگر کسی انسان کی موت آ جاتی ہے، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا بڑا خطرناک ہے جو اللہ نے فرمایا ومن کافر، جو حج نہیں کرتا، کفر کرتا ہے۔ حالانکہ حج نہ کرنا، وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ مسلم ہے، مومن ہے، دعوے دار ہے مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا۔ اللہ فرما رہے ہیں ومن کافر، جس کے پاس طاقت تھی یہ پھر کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، پھر اللہ کو ایسے آدمی کی عبادت کی ضرورت کیا ہے، اللہ بھی بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر فاروق کا اثر ملتا ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو اللہ نے حیثیت دی، طاقت دی، استطاعت دی، اور کسی جابر بادشاہ کا ڈر نہیں تھا، مریض نہیں تھا، یہ آدمی اس کے باوجود حج کرنے نہیں جاتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ آدمی یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ سعید بن جبیر سے پوچھا گیا، رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ایک آدمی جس پہ حج فرض تھا، یعنی مالدار آدمی تھا، طاقت رکھتا تھا، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، کاروبار بہتر سے بہتر بناتا رہا، ایسا آدمی فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر، سعید بن جبیر نے فرمایا یہ آدمی آگ میں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، سعید بن جبیر نے کہا اگر میرے ہمسائے کا پتہ چلے اس پہ حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، مجھے پتہ چلے یہ آدمی مر گیا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک حج ہے۔ حج سب پہ فرض نہیں کیا گیا، جو صاحب استطاعت ہو، طاقت رکھتا ہے جو آدمی، اس پہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ بنی الاسلام علی 5 کا کیا معنی ہے؟ اسلام کی 5 بنیادوں کا کیا معنی ہے؟ جیسے نماز فرض ہے مسلمان پہ، اسی طرح زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور بلوغت کے بعد حج فرض ہوتا ہے۔ بعض والدین بچوں کو بچپنے میں حج کرا دیتے ہیں، اس سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ حجۃ الوداع کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، ایک بچے کو اٹھا کے پوچھا گیا تھا بلند کر کے، اللہ کے رسول کیا اس پر بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں حج تو ہے، لیکن اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔ ٹھیک ہے بچے حج کر سکتے ہیں، لیکن اس سے فرضیت
شرعی طور پہ جتنے احکامات ہیں وہ بلوغت کے بعد انسان پہ واجب اور فرض ہوتے ہیں۔ اب حج اور عمرے کے بارے میں ایک مسلمان کو ویسے ہی اتنا اشتیاق ہوتا ہے، اتنا شوق ہوتا ہے کہ میں حاضری دوں، اللہ کے گھر میں جاؤں، حرمین الشریفین کی میں زیارت کروں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے وہاں پہ شب و روز گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں، آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نبوی ہے، آپ کیسے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو تعلیم دیتے ہوں گے، تربیت کرتے ہوں گے۔ یہ مسلمان کے ایمان میں چیزیں شامل ہیں۔ پھر وہ آپ کے روضے پہ جا کے آپ پر درود و سلام پڑھنا، یہ بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے تمام شب و روز معاملات کو چلاتے ہوئے اس کو اپنے پلان میں رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز نیت تو کرنی چاہیے نا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، آدمی سرمائے سے حج عمرہ نہیں کرتے، یہ میرا بھی بڑی زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ بڑے بڑے مالدار دیکھیں، دنیا جہان کے چکر لگائے ہیں، حج عمرے کی باری آتی ہے کہتے جی دعا کرو۔ پھر بندہ ان سے پوچھے تمہارے نام کوئی اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اسپیشل کوئی ایک نوٹیفیکیشن دے کے بھیجنا ہے کہ اس کو اب حج عمرے پہ بھیجو؟ جی دعا کرو جی۔ کینیڈا آپ چلے گئے، یو اے ای میں آپ چلے گئے، یو ایس اے میں آپ چلے گئے، یو کے میں آپ چلے گئے، تب تو آپ نے کسی سے نہیں کہا جی میرے لیے دعا کرو۔ آپ کا اپنا ارادہ، آپ کی اپنی سوچ، آپ کی اپنی تڑپ، آپ کے اپنا اخلاص، نیت وہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر نیت بن جائے، اخلاص والی ہو، ہم نے دیکھا ہے کوڑا اٹھانے والے، جھاڑو پھیرنے والی غریب ترین خواتین کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ ان کو بھی اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرما دیتے۔ مگر دعا تو انسان کو خلوص نیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ہر سال حج پہ جاتے، میدان عرفات میں بیٹھتے، سب سے زیادہ جو دعا کرتے تھے اللہ مجھے اگلے سال حج کی سعادت پھر نصیب فرمانا۔ روایتوں میں ملتا ہے 50 سے اوپر حج کیے، ہر سال میں ایک دعا کر رہے ہیں میدان عرفہ میں، اللہ مجھے اگلے حج کی پھر توفیق نصیب فرمانا۔ 50 سے اوپر حج کیے۔ جب اتنے بوڑھے ہو گئے تو آخری سال کے حج میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہ اب اتنے بڑھاپے میں مجھے شرم آتی ہے۔ اس سال دعا نہیں کی اور اگلے سال حج سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ اس حج کے لیے بھی دعا کیا کریں، خلوص کے ساتھ تڑپ تڑپ کے اللہ سے التجائیں کیا کریں، اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ کیا پتہ کوئی اور اللہ والا آپ کو اپنی طرف سے بھیج دے۔ یہ بھی ایک نیکی کی بہترین شکل ہے، کسی کو حج عمرے پہ بھیج دینا جس کو اللہ نے توفیق دی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ سوچ کے اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ اس کو بھی اپنی توفیق سے حج یا عمرہ کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کر رہے تھے وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے رب ہمارے ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ تو یہ دعا بھی کثرت سے کرنی چاہیے۔ ایک دو باتیں جو بالکل اخیر پہ میں کرنا چاہتا ہوں اسی حج عمرے کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو، اس میں سب سے بڑی انسان کی نیت میں جو چیز ہونی چاہیے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص مال میں بھی، اور اس عبادت کو محض ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کی تشہیر، اس کا دکھاوا مطلوب مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو دین سے زیادہ کچھ مشرقی روایات ہم میں موروثیت کی طرح چلتی رہی۔ حج عمرے سے پہلے پورے محلے کو جا کے ملنا، دعوتیں کھانا، دعوتیں اڑانا، اور شاید کئی سال سے اگر کوئی لڑائی ہے لازمی طور پہ اس آدمی سے معافی مانگ کے جانی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اسلاف کے بارے میں تو ملتا ہے وہ بتاتے بھی نہیں تھے کہ ہم حج عمرے پہ جا رہے ہیں، کہیں یہ بتانے سے میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ حج عمرہ پہ جاتے ہوئے پوری بسیں لے کے جانا اور پھر وہاں سے ریسیو کرنے کے لیے پوری بسیں لے کے جانا، پورے خاندان کے جمگٹھے لے کے جانا، ایئرپورٹ پر دیگر حجاج کے لیے بھی پریشانی ہے، ان کے لیے بھی کوئی درست بات نہیں ہے۔
اخلاص میں اس سے بڑھ کے جو بات ہے کہ انسان کے پاس پیسہ بھی حلال کا ہونا چاہیے۔ حج عمرے کی کتنی فضیلت ہے۔ حج کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے اللہ زندگی بھر کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا راجع کا یوم ولدتہ امہ، انسان جب حج کر کے واپس پلٹتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے یہ اپنی ماں کی پیٹ سے آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور یعنی قبول ہو جانے والا حج، جنت کے علاوہ اس کی کوئی اور جزا نہیں ہے۔ لیکن یہ حج فرض نہیں ہوتا کسی پہ تا وقت کہ اس کے پاس رزق حلال سے کمائی نہ ہو۔ ایک آدمی کے پاس اگر حلال کمائی نہیں ہے، اس کو خود غور کرنا چاہیے کہ میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک ہماری جو خواتین ہیں ان پہ حج فرض ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے ان کے ساتھ محرم موجود ہونا چاہیے، حج ہو یا عمرہ ہو۔ اب عبادت کرنے جب جا رہے ہیں تو اس عبادت میں تعلیمات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے، ایسا سفر جو 3 دن پہ محیط ہو، الا کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، یعنی ایسا رشتہ دار ہو جس کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، چاچو ہے وغیرہ، یا بانجا اور بھتیجا ہے، یا اسی طرح اس کا شوہر ساتھ ہو۔ تو غیر محرم گروپ میں جانا، غیر محرموں کو اپنا محرم شو کر کے، یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ کئی شرعی قباحتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خواتین کے لیے حج عمرے کا حکم بعد میں ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم جانا چاہیے۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ حج اور عمرہ بارہا کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس میں ہمیں سنت میں یہ بات کہیں دکھائی نہیں دیتی کہ آدمی ایک سفر پہ عمرہ کرنے گیا ہے اور مسجد عائشہ پہ جا کے روزانہ ہی 2-4 ریال ٹیکسی کا کرایہ بھر کے مسجد عائشہ سے آ کے وہ عمرہ کرتا رہے۔ یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عذر پیش آ گیا تھا حجۃ الوداع میں، جب حج کرنے آئیں تو ان کا وہ جو طواف کرنا تھا اس سے پہلے مخصوص ایام ان کے شروع ہو گئے۔ جب حج کے دن شروع ہوئے تو حج کے سارے مناسک آپ جانتے ہیں مسجد سے باہر ادا ہوتے ہیں، مینا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، میدان میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ سارے حج کے مناسک ادا کرو۔ جب آپ پاک ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ آپ کو بھیجا تھا کہ جائیں اور مکہ کی حد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ کو لے جائیں، یہ احرام کی نیت کر کے وہاں سے آ جائیں۔ اس دور میں وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن آج آسانی کے لیے وہاں پہ مسجد عائشہ بن گئی۔ حج عمرہ کرنے کے لیے بنیادی شرط ایک یہ بھی ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام کہاں سے پہنے گا؟ مقرر کردہ میقات سے۔ اور جو پاکستان سے جاتے ہیں یا یمن کے لوگ، جو ان کا فکس میقات ہے وہ یلملم ہے، جدہ سے آدھا گھنٹہ فلائٹ میں پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ احرام پہن لیں۔ یا اگر کوئی نفل عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ قریب ترین جو میقات طائف کا ہے یا الریاض کی طرف ہے ادھر چلا جائے، کوئی 60-70 ریال لگا کے۔ لیکن سنت سے ہٹ کے یہ عمل کرنا کہ بارہا جا کے مسجد عائشہ سے احرام پہن کے اور تلبیہ پکارتے ہوئے، یہ عمل سنت سے تو ثابت نہیں ہے۔ پھر اس میں آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کسی وقت بھی کسی کو موقع دے دے۔ اکثر ہمارے حجاج یا عمرہ کرنے والے کیا کرتے ہیں، سعودیہ نے ایک پالیسی بنا دی ہے کہ مطاف میں کوئی بھی حاجی یا معتمر بغیر احرام کے داخل نہیں ہوگا۔ مطاف سے مراد وہ ایریا جہاں پہ بیت اللہ ہے، وہ صحن۔ پہلی بار یہ آدمی جا سکتے ہیں، اس کے بعد اگر اس نے نفل طواف کرنے ہیں تو اوپر فرسٹ فلور پہ یا جو بڑا سرکل ہے وہاں پہ یہ طواف کرے۔ ہمارے اکثر حجاج کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے جیلی طریقے سے احرام پہن کے صرف اس لیے کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نفل طواف کرنا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں احرام پہن کے بھی اگر دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، تو اس سے زیادہ آدمی قابل رحم کون ہے؟ اللہ تعالی ہمیں
توفیق دے کہ ہم دین حنیف، دین اسلام کی صحیح معنوں میں جو تعلیمات ہیں اس کو سیکھ کے اس پہ عمل پیرا ہو سکے، اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے کی، حرمین الشریفین کی زیارت کرنے کی، بار بار ہمیں حاضریاں لگوانے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔